بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت اور خوشبختی میں سے ہے کہ انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر، اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہے، اور یہ انسان کی شقاوت یعنی بدبختی میں سے ہے، بدقسمتی میں سے ہے کہ انسان اللہ پاک سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، اور یہ بھی انسان کی شقاوت اور بدبختی میں سے ہے کہ انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ کتاب القدر کی روایت ہے اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوش قسمتی میں سے یہ بات ہے کہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہے، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی بدقسمتی اور بدبختی میں سے ہے کہ ایک تو انسان اللہ پاک سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے اور اللہ پاک کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرے، راضی نہ رہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، قدر کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ مختصر بات عرض کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قدر اور تقدیر کسے کہتے ہیں۔ قدر کہا جاتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حکم لگانا، فیصلہ کرنا، اور اصطلاح میں قدر کہا جاتا ہے یا تقدیر کہا جاتا ہے اللہ پاک کے حکم ازلی کو، اللہ پاک کے حکم ازلی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ حضرات نے بھی دو الفاظ سنے ہوں گے، قدر اور قضاء، یا قضاء و قدر، تو آیا اس کے معنی ایک ہی ہے، ہم معنی ہے، یا اس میں فرق ہے؟ بعض حضرات اس میں کچھ فرق کرتے ہیں کہ قضاء اور قدر اس میں فرق ہے اور دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا جو حکم ازلی ہے یہ قضاء ہے، اور پھر جب اس کا وقوع ہوتا ہے، جب ایک چیز واقع ہوتی ہے، وقوع اور ظہور ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ لیکن حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس فرمایا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز سے متعلق پلاننگ کرنا اور کسی چیز کا منصوبہ بنانا، یہ قدر کہلاتا ہے، تقدیر، اور پھر اس چیز کا وقوع ہونا یا ظہور ہونا، تو اس کا جو یہ وقوع فی الخارج ہے یہ قضاء ہے۔ یعنی انہوں نے بالکل اس کے برعکس فرمایا۔ آسان مثال سے سمجھ لیں کہ ایک انسان گھر بنانے کی پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ، پلاٹ لے لیا
اب ذہن میں اس نے ایک خاکہ بنا لیا کہ میں گھر ایسے بناؤں گا، ایسے بناؤں گا، ایسے بناؤں گا. ابھی کوئی چیز واقع نہیں ہوئی، کوئی چیز ظہور میں نہیں آئی ہے، وقوف الخارج نہیں ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قدر ہے، کسی چیز کی پلاننگ، منصوبہ بندی. اور پھر اگر بعد میں اس نے اس گھر کو بنا لیا اور وقوع فی الخارج ہو گیا، خارج میں ایک چیز واقع ہو گئی، وجود میں آ گئی، وجود فی الخارج، تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ قضا ہے. بہرحال تو بعض حضرات قضا اور قدر کی یہ تعریف کرتے ہیں اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس فرماتے ہیں. تو گویا کہ تقدیر کہتے ہیں اللہ پاک کے حکم ازلی کو. دوسری بات اس میں سمجھ لیں کہ تقدیر تو آپ سمجھ لیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے مقدر میں تھا، اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ لیا تھا. تقدیر سے متعلق عقیدہ ہم سب نے رکھنا ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. آپ حضرات ایمانیات پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تقدیر اچھی ہو یا بری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن اب اس کے اندر بہت زیادہ کھود کریت کرنا، اس کی گہرائی میں جانا کہ بھئی یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ ہم نہیں کریں گے. یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ایک حساس اور نازک مسئلہ ہے. جیسے بعض مسئلے ہوتے ہیں اس میں ایک تقدیر بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا علم ازلی یہ صرف اللہ پاک کے پاس ہے. دوسری بات سمجھ لیں، بعض دفعہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو حکم ازلی ہوتا ہے، اللہ پاک کا تو جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ ازلی، ابدی ہے. انسان کا علم ازلی نہیں ہے، حادث ہے، عارضی ہے، ناقص ہے. اللہ پاک کا علم کامل ہے، علم ازلی ہے، علم ابدی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعض مرتبہ جیسے کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بعض میں کہتے ہیں بھئی والدین کی خدمت جو کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھئی اللہ پاک نے تو پیدائش سے پہلے ہی ہر انسان کی عمر لکھ دی ہے، اس میں پھر کیسے کمی زیادتی ہوتی ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو تقدیر ہو گئی، لکھ لی. تو اس بات کو سمجھ لیں، آسان اور مختصر الفاظ میں، ہم گہرائی میں نہیں جاتے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر کہلاتی ہے تقدیر معلق، دوسری قسم کہلاتی ہے تقدیر مبرم. ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم تو وہ ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ پاک اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرماتے. دونوں کا علم اللہ پاک کو ہے، ازل سے، ابد سے ہے. لیکن تقدیر مبرم وہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. تقدیر معلق وہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی انسان کے علم کے مطابق. تقدیر معلق بھی اللہ پاک کے پاس تو اس کا علم ازلی ہے، لیکن ہم جو انسان ناقص علم والے ہیں، ہمارا علم ناقص، ہماری سوچ ناقص، ہمارا فہم ناقص. تو تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک چیز لکھ لی، لیکن کیا بھئی دعائیں ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ ایک مریض بیمار ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، سب اس کی زندگی سے نا امید ہو گئے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی اب دعا ہی کر لو، صرف دعا کرے. ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے کرنا ایسا ہوتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. تو دعا کیا ہے؟ تقدیر بدل لیتی ہے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ ہمارے علم کے مطابق ہے. اللہ پاک کے پاس اس کا علم بھی ازلی ہے، تقدیر معلق کا. تو یہ قسم جو ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. کوئی انسان والدین کی زیادہ خدمت کرتا ہے، ادب احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو دو قسم کی تقدیر ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. اللہ پاک کو دونوں کا علم ازلی ہے.
لیکن تقدیر معلق میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ انسان کے علم کے مطابق، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے، اللہ پاک کو پہلے سے علم ہوتا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو تقدیر سے متعلق یہ خلاصہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ایمانیات اور عقائد کا حصہ ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، پھر تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہوتی ہے تدبیر۔ سمجھتے ہیں؟ تدبیر کہتے ہیں انسان اپنے طور پر کوشش کرے، تدبیر کرے۔ تو انسان کے ہاتھ میں تو تدبیر ہے، تقدیر اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر تدبیر سے رکاوٹ نہیں بنتی، یا تقدیر انسان کو تدبیر سے روکتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی انسان کام نہیں کر رہا، رزق کا وعدہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا۔ کوئی گھر پہ چارپائی پہ لیٹ جائے کہ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، میں نہیں کماؤں گا، میں نہیں، بس مجھے میرا رزق ملے گا، یہ تدبیر کے خلاف ہے۔ انسان تدبیر پوری کرے، کوشش پوری کرے، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ دے۔ باقی تدبیر اچھی ہے یا بری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ جیسے بعض چیزوں کا ہم بدیہی علم رکھتے ہیں، گھی ہم کہتے ہیں بھئی دیسی گھی یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، طاقت پہنچاتا ہے، زہر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا تو ہم سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ پاک کی مرضی، وہی گھی اللہ پاک ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنائے اور زہر کھا کے ہمیں کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے سب۔ لیکن بعض چیزیں ظاہری ہوتی ہے، ایک تدبیر کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو عرض کرنے کا مقصد اس تمہید کا یہ تھا کہ کچھ تھوڑا بہت تقدیر سے متعلق ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حکم یہ ہے رضا بالقضاء، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ہاں تدبیر ضرور ہم کریں گے۔ کوئی بیمار ہو گیا، مثال کے طور پہ کسی کے والد بیمار ہو گئے، اب کوئی کہے بھئی ہسپتال ڈاکٹر کسی کے پاس نہیں جانا، بھئی جو ہوگا اللہ پاک نے لکھا ہے وہ ہوگا، تو یہ نہیں ہے، یہ تدبیر کے منافی ہے۔ ہم ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہم علاج کروائیں گے جتنا ہمارے بس میں ہوگا۔ اللہ پاک نے صحت لکھی ہوگی صحت یاب ہو جائیں گے، اگر اللہ پاک نے صحت لکھی ویسے ہی صحت یاب ہو جائیں گے، نہیں لکھی ڈاکٹر کچھ بھی کر لے صحت یاب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے صحت یابی دینی ہوگی، بغیر دوائی کے صحت دے دیں گے، نہیں دینی ہوگی وہی گولی اس کے لیے کیا ہے، شفا کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مریض کو اسپتال بھی نہیں لے جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کام دھندے پہ نہیں جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں گے بھئی جو اللہ پاک کو منظور ہوگا، یہ نہیں، یہ عقیدہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ انسان کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام سے زیادہ کسی کو توکل ہو سکتا تھا؟ حضور علیہ السلام کے ایمان سے زیادہ مضبوط روئے زمین پر کسی کا ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ نے تجارت بھی اختیار فرمائی ہے، آپ نے اسباب بھی اختیار فرمائے، بیماری کی صورت میں آپ نے علاج معالجہ بھی کیا ہے، آپ نے معاش کے لیے جو ہے تجارت دوسرے ذرائع بھی اختیار فرمائے، امت کو تعلیم دی، سبق دیا، ورنہ آپ چاہتے تو آپ کے لیے تو احد کا پہاڑ اور یہ سب سونے چاندی کے بن جاتے، لیکن آپ نے اسباب اختیار فرمائے۔ تو ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار، تدبیر اختیار کریں گے، لیکن تقدیر پر ایمان رکھیں گے، یہ اچھی ہے یا بری تو یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہے۔ ایک مسلمان اور کافر کی سوچ میں یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا بھائی بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن انتقال ہو گیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اب اگر کوئی کافر ہے مثال کے طور پہ، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، تو وہ تو یہی سوچے گا کہ بھئی یہ دوائی فائدہ نہیں دی، ڈاکٹر قابل نہیں تھا، علاج صحیح نہیں ہوا۔ ایک مومن کیا سوچے گا، مسلمان، کہ بھئی ہم نے اسباب اختیار کیے لیکن اللہ پاک کو اس کی زندگی اتنی ہی منظور تھی،
اس سے زیادہ اس کی زندگی تھی نہیں، ہم کچھ بھی کر لیتے. اسی طرح ہے نا. تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایمان والا کبھی پریشان نہیں رہتا. ایک کافر اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ایمان والا کیا کیوں کیسے یہ اس کی سوچ نہیں ہے. جو ہوا اللہ پاک کو منظور. مالی پریشانی آ گئی، کاروبار میں بڑا نقصان خسارہ ہو گیا. آپ سنتے ہیں نا کہ بھئی فلاں اتنا بڑا سرمایہ دار تھا، مسلمان نہیں تھا، نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن ایک مسلمان اگر بڑا نقصان بھی ہو گیا تو الحمدللہ چونکہ وہ رضا بالقضاء، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، تو نہ اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ ڈپریشن، بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو، اللہ پاک کی تقدیر پر راضی ہو. کیوں؟ سب فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہیں. ہاں تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے، ہم تدبیر ضرور اختیار کریں گے. تو ایک ایمان والے کی تو سوچ ہی ہے نا کہ بھئی جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپ نیک لوگ بزرگوں کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، وہ ٹینشن میں نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ان پر بڑے بڑے حالات آتے ہیں، اور ان پر جو حالات آتے ہیں وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن چونکہ ان کا اللہ پاک سے کنیکشن اور تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ پاک کو منظور، یہی اللہ پاک کو منظور ہوگا. بعض دفعہ ہم جاتے ہیں، کوئی بڑے اللہ والے بزرگ ایسے ہوا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوانی میں عین، انہوں نے صرف کیا جملہ کہا تعزیت کے وقت، جو اللہ کو منظور تھا. اب اگر ایمان کمزور ہوا تو رونا دھونا ہی ختم نہیں ہو رہا. ہم رونا دھونا بھی کریں گے، نوحے بھی کریں گے، غیر شرعی باتیں بھی زبان سے نکالیں گے، اور اللہ پاک کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے. دیکھتے ہیں خواتین ایسے جملے زیادہ بولتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، وقت سے پہلے چلا گیا، کیا اللہ پاک کو یہ اسی کی یعنی موت منظور تھی، اسی کی جان لینی تھی. یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے ایمان جا سکتا ہے. تو دیکھیں حالات تو انسان پر آتے ہیں، کبھی عزیز اقربا کسی کی جدائی کا صدمہ ہوگا، کبھی مالی نقصان ہو جائے گا، کبھی اور پریشانی آئے گی. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ اللہ پاک کی طرف سے تھا اور اللہ پاک خیر فرمائیں گے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا اچھی بری تقدیر. جو اللہ پاک یہ حالات لائے ہیں وہی اللہ پاک حالات درست بھی فرما دیں گے، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو چین نہیں آ رہا تھا، بے چینی تھی، صدمہ تھا. انسان کو اپنے والد کا صدمہ ہوتا ہے تو بہت دل کو بے چینی بہت زیادہ تھی، حد سے زیادہ. تو ہم نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت صدمہ ہے اور دل کو چین نہیں آ رہا. تو حضرت نے جواب میں صرف ایک جملہ بس لکھا، ایک جملہ لکھا، ایک جملہ. فرمایا کہ صدمہ تو اپنی جگہ، لیکن غیر اختیاری امور پر اتنی زیادہ بے چینی قابل اصلاح ہے. فرمایا جب یہ جملہ میں نے پڑھا دل کو سکون اور اطمینان ہو گیا. صدمہ اپنی جگہ، ایک عظیم انسان تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن فرمایا غیر اختیاری امور میں اتنی بے چینی، اتنی پریشانی، یہ قابل اصلاح بات ہے. کیوں؟ کسی کا دنیا سے جانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے. اللہ پاک جب جس کو بلا لے، جس کی جتنی زندگی منظور ہوتی ہے، اس میں پھر حد سے زیادہ بے چینی فرمائی، یہ قابل اصلاح بات ہے اور حقیقت بھی یہ ہے. تو تقدیر یہ ایسی چیز ہے، ایک ایمان والا صاحب ایمان وہ تسلیم و رضا کو ہمیشہ اختیار کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے انسان. کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیسے گزر رہی ہے؟ فرمایا اس شخص سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ہی ہر کام ہو رہا ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں گا جس کی مرضی سے ہر کام. کہا حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ مرتبہ تو انبیاء کو بھی حاصل نہیں تھا کہ ان کی مرضی سے ہر کام ہو رہا ہو. فرمایا مطلب نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے میں نے اپنی مرضی اللہ پاک کی مرضی میں فنا کر دی ہے. میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، جو اللہ پاک کو منظور ہو میں اس پر راضی ہوں. مرضی مولا ازہم اولا، اللہ پاک کی مرضی مجھے سب سے زیادہ اولا اور منظور ہے. تو فرمایا میری اپنی مرضی کوئی ہے ہی نہیں، میں نے اپنی رضا کو اللہ پاک کی رضا کے تابع کر دیا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے میں اس پر پریشان نہیں ہوتا ہوں، کیوں؟ اللہ پاک کی طرف سے. بہرحال ان کا اپنا ایک مقام تھا.
تو ایک صاحب ایمان کو اسی طرح پریشانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ گلے شکوے، اللہ پاک کی تقدیر پر ناراضگی اسی صورت میں ہوتی ہے جب رضا بالقضاء انسان میں نہ ہو۔ پھر جو صدمہ آتا ہے، پریشانی، انسان اس میں شکوے شکایتیں بھی کرتا ہے، بعض مرتبہ اپنی تقدیر سے متعلق نامناسب جملے زبان سے نکال لیتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ بات یاد رکھیں، بعض مرتبہ انسان پر کوئی چھوٹا حادثہ آتا ہے تو اللہ پاک بڑے حادثے سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کوئی چھوٹی موٹی چیز گم ہو گئی، آپ یہ سوچ لے ہو سکتا تھا کہ کوئی بڑا نقصان ہونا تھا، اللہ پاک نے اس سے بچا لیا۔ کوئی انسان کو چوٹ موٹ لگ گئی، چھوٹا موٹا حادثہ، یہ سوچ لے کہ بڑے حادثے سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ آپ نے یہ جملہ بزرگوں کی زبان سے سنا بھی ہوگا کہ بھئی اللہ پاک نے کسی بڑے حادثے سے بچا لیا ہے، تو انسان یہ سوچ لے۔ لیکن جب رضا بالقضاء نہ ہو، انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی نہ رہے، تو پھر ہمیشہ زندگی پریشانی، بے چینی اور شکو و شکایتوں میں گزرتی ہے۔ لیکن جب انسان رضا بالقضاء کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر یہ ہر حالت میں، چاہے اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، اولاد کی پریشانی آئے، مالی پریشانی آئے، جانی پریشانی آئے، اس کے دل سکون میں ہوتا ہے، اس کا دل اطمینان اور چین میں ہوتا ہے، نہ کوئی یہ غلط جملہ زبان سے نکالتا ہے، نہ اللہ پاک سے شکوے شکایتیں کرتا ہے، بلکہ تسلی اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقدیر پر اور اللہ پاک کے فیصلوں پر ہم راضی رہنا سیکھ لیں۔ جب یہ نسخہ ہم آزمائیں گے، آزما کے دیکھ لیں، پھر پریشانی قریب بھی نہیں آئے گی۔ ایک مسلمان تو پریشان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے، باقی جو اللہ پاک کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ تقدیر کند بندہ اور تقدیر خند زندہ، کہ انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے، تقدیر اس پہ ہنس رہی ہوتی ہے، تو ایسا ہے، لیکن تدبیر منع تو نہیں ہے۔ تو جتنا ہمارے اختیار میں ہو، اسباب کے درجے میں ہم ضرور اختیار کریں گے۔ یہ تو بدیہی بات ہے کہ انسان اگر نیکی کا راستہ اپنائے گا جنت میں جائے گا، بدی کا راستہ اپنائے گا گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تدبیر اختیار کرنی ہے، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر نہ پریشانی قریب آئے گی، نہ ٹینشن ہوگی اور نہ ڈپریشن ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا